آج ہے 27 دسمبر کی وہ تاریخ کہ جب پاکستان میں المناک حادثے کا دن تھا۔ خاتون سیاسی رہنما، دنیا کی سب سے بڑی خاتون سیاسی رہنما، پاکستان کو دنیا میں سیاست کے افق پہ اونچائی کی جانب لے جانے والی سیاسی رہنما بے نظیر بھٹو شہید رانی کو شہید کیا گیا۔ بے نظیر بھٹو نے جلا وطنی کے بعد اکتوبر 2007 میں پاکستان پہنچ کر اس وقت کے عام انتخابات کے لیے عوامی مہم شروع کی تھی، اور آج ملک بھر میں سابق وزیر اعظم کی 17ویں برسی منائی جا رہی ہے۔ تو ایک ایسا دن کہ جو پاکستان کی سیاست میں رہتی دنیا تک بھلائے نہیں بھولے گا، اور جو پورے ملک میں آج بی بی کی یاد میں تقاریب جو ہیں وہ منعقد کی جائیں گی۔ تو مرکزی تقریب جو ہے وہ ہوگی گڑھی خدا بخش لاڑکانہ میں، اور ہمارے نمائندے جو ہیں وہاں موجود ہیں ہمارے ساتھ۔ شہزاد علی خان، ان سے بات کرتے ہیں۔ شہزاد، بتائیے گا، ابھی تو کافی صبح کا ٹائم ہے، لیکن پورے ملک سے قافلے جو ہیں وہ ایک روز پہلے ہی یہاں آنا شروع ہو جاتے ہیں۔ اس وقت تیاریاں کیسی ہیں؟ ختم ہو چکی ہیں؟ حتمی مراحل میں ہیں؟ کیا سچویشن ہے اس وقت؟ جی، شہید محترمہ بے نظیر بھٹو کی سابق وزیر اعظم جو رہ چکی ہیں اس ملک کی اور اسلامی دنیا کی پہلی خاتون وزیر اعظم ہونے کا انہیں اعزاز بھی ہے۔ ان کو 27 دسمبر 2007 کو ایک المناک حادثے میں شہید کیا گیا تھا۔ تب سے آج تک ہر سال 27 دسمبر کو انتہائی عقیدت و احترام سے پیپلز پارٹی کی جانب سے ان کی برسی منائی جاتی ہے اور جلسے کا انعقاد کیا جاتا ہے گڑھی خدا بخش بھٹو میں۔ تو آج بھی اسی حوالے سے جلسے کا انعقاد کیا گیا ہے، جس کی تیاریاں جو ہیں وہ چند روز پہلے ہی مکمل کر لی گئی تھی۔ پیپلز پارٹی کی قیادت بلاول بھٹو زرداری، آصف علی زرداری سمیت اہم رہنما جو پیپلز پارٹی کے ہیں، گورنر کے پی کے سمیت جتنی بھی ان کی سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی ہے، اہم قیادت ہے، وہ سب لاڑکانہ گڑھی خدا بخش بھٹو میں گزشتہ روز سے موجود ہیں، اور پورے ملک سے قافلوں کی آمد کا سلسلہ جو ہے وہ گزشتہ روز سے ہی جاری ہے۔ اور اس حوالے سے جو مرکزی تقریب ہے، جلسے کا انعقاد کیا گیا ہے گڑھی خدا بخش بھٹو مزار کے احاطے میں، اور اس کی تیاریاں بھی مکمل کر لی گئی ہیں۔ اور قرآن خوانی سے آج صبح سے شہید محترمہ بے نظیر بھٹو کے ایصال ثواب کے لیے قرآن خوانی کا انعقاد کیا گیا، اور اس کے بعد سے آج کے دن کا آغاز ہو چکا ہے۔ اب 3 بجے جلسہ جو ہے وہ شروع ہوگا، اور جلسے میں 5:20 پہ محترمہ کی شہادت کے وقت جو ہے وہ 1 منٹ کی خاموشی اختیار کی جائے گی، اور تلاوت کلام پاک کے بعد جو ہے وہ مختلف شعراء جو ہے وہ مختلف اشعار سے خراج تحسین پیش کریں گے۔ شہید محترمہ کی زندگی پہ روشنی ڈالی جائے گی۔ ٹھیک ہے شہزاد، ہمارے ساتھ ہی رہیے گا، کیونکہ آج کا بہت ہی اہم دن ہے۔ اسی حوالے سے آج ہم نے رابطہ کیا ہے پیپلز پارٹی کے سینئر اور شہید محترمہ بے نظیر بھٹو کے قریبی ساتھی سینیٹر تاج حیدر صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ تاج حیدر صاحب، السلام علیکم، بہت شکریہ آپ کے وقت کا تاج صاحب۔ یقیناً آج وہ دن ہے، بالکل وہ دن ہے کہ جب بھی ہم یاد کرتے ہیں ہمارے دل جو ہیں وہ دل گرفتہ ہو جاتے ہیں۔ میں چاہوں گا کہ آج آپ ہم سے محترمہ کی وہ یادیں ضرور تازہ کیجئے جو آپ ان کے ساتھ رہے۔ آپ نے ماشاءاللہ ان کو سیاسی طور پہ، پولیٹیکلی طور پہ میچور ہوتے ہوئے دیکھا، وطن واپس آئیں، پھر لوگوں کو موبلائز کیا، تو ان کی یادیں کچھ ہمارے ساتھ شیئر کیجئے تاج صاحب۔ جناب، آواز نہیں آ رہی آپ کی۔ تاج صاحب، اب آپ مجھے سن سکتے ہیں؟ آواز ذرا ٹھیک کر لیجیے۔ ٹھیک ہے، ہم آپ کو دوبارہ کنیکٹ کر لیتے ہیں۔ اور میری آواز جو ہے وہ 2 دفعہ آ رہی ہے۔ جی، اب بتائیے، اب بہتر ہے؟ اب بہتر ہے۔ ٹھیک ہے تاج صاحب، کیونکہ محترمہ کی تمام تر پولیٹیکل سٹرگل سے لے کے ان کی پولیٹیکل میچورٹی اور پھر ان کا پولیٹیکل فیم آپ نے خود دیکھا ہے، ہم چاہیں گے کہ ان کی یادیں آج ہم سے پھر تازہ وہی کیجئے۔ ہونے لگا آواز کا۔ ویل کنیکٹ یو اگین تاج صاحب، ہم آپ کو دوبارہ کنیکٹ کرتے ہیں، پیشہ رنگ کو دوبارہ تاج حضرت صاحب کو کنیکٹ کر لیں تاکہ اس طرح کے کوئی مسائل ہمیں درپیش نہ ہو۔ آج کا بڑا اہم دن ہے، دختر مشرق محترمہ بے نظیر بھٹو، ان کی 17ویں برسی سے والے ملک بھر میں جو ہے وہ تقریبات کا انعقاد کیا گیا ہے۔ اور انہوں نے بتایا کہ صبح سے ہی قرآن خوانی کا انعقاد کر دیا گیا تھا، لوگ آ رہے ہیں، قرآن خوانی ہو رہی ہے، مطلب صبح سے ہی پراپرلی اس دن کا آغاز کیا، بڑے اچھے طریقے سے کیا انہوں نے، اور قرآن خوانی کا اہتمام کیا گیا، جس کے بعد بتایا گیا ہے کہ 3 بجے سے پراپر جو ہے وہ جلسہ شروع ہو جائے گا۔ 5:20 وہ وقت کہ جب آپ سب کو یاد ہوگا
وہ وقت کہ جب یہ تمام تر چیزیں ہوئیں اور کافی دیر تک اس خبر کو روکے رکھا گیا، لیکن فائنلی غالباً مغرب کے بعد جو ہے اس کو اناؤنس کیا گیا۔ مجھے آج بھی یاد ہے ان مائی میموری کہ اس وقت پیپلز پارٹی کے جو رہنما تھے بابر اعوان، وہ باہر آئے تھے اور انہوں نے آ کے یہ اناؤنس کیا تھا روتے ہوئے، اور ایسا موقع تھا کہ تمام تر جو حریف تھے، سیاسی حریف، ٹھیک ہے، تاج حیدر صاحب ہمارے ساتھ موجود ہے۔ تاج صاحب اب آپ مجھے کلیئر سن سکتے ہیں؟ تاج صاحب جی ہاں جی ہاں جی، تاج حیدر صاحب میں چاہوں گا محترمہ کی یادیں ہم سے ضرور تازہ کیجئے۔ آج ہی کا وہ دن تھا کہ جب ہم سے ایک ہماری محترمہ شہید رانی بے نظیر بھٹو کو چھین لیا گیا تھا۔ جی ہاں، آج کا دن ہم سب کے لیے، پوری قوم کے لیے بڑے افسوس کا دن تھا، بڑے غم کا دن تھا، اور نہ صرف میں کہوں گا اندرون ملک ہماری قوم بلکہ ساری دنیا میں ایک قوم کی لہر جو تھی وہ پھیلتی چلی گئی، اور لوگوں نے صدمے کو بڑی شدت سے محسوس کیا۔ یونائٹڈ نیشنز کے اندر بھی قرارداد آئی کس طریقے سے ایک ایسی لیڈر کو کہ جو تمام تر آلام و مصائب برداشت کر کے جمہوریت کے لیے جدوجہد کر رہی تھیں، اپنے لوگوں کو ساتھ لے کے کس طریقے سے دہشت گردوں نے انہیں شہید، تو اس پہ ساری دنیا کو صدمہ تھا۔ تاج حیدر صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے، اور یقیناً آج کا دن جو ہے وہ یقیناً یاد تو کرنے کا دن ہے محترمہ کو، لیکن بہت ہی زیادہ اہمیت کا حامل یہ بھی ہے کہ محترمہ بے نظیر بھٹو نے جس طرح آمریت کا تنہا مقابلہ کیا، اس سے سبق لینے کی ہمیں ضرورت ہے۔ آج کی جو ہم پولیٹیکل گہما گہمی میں دیکھتے ہیں، بہت سارے پولیٹیکل کریکٹرز ایسے ہیں کہ جو اتنے زیادہ اسٹرینتھن نہیں، تو ان کو محترمہ کے فکر و فلسفے سے سیکھنے کی بہت زیادہ ضرورت ہے۔ اور فیصل، جو مجھے ایک چیز ان کی بہت اچھی لگتی تھی وہ میں ضرور شیئر کرنا چاہوں گی کہ وہ اتنا ہی مدرہڈ کو بھی رکھے ہوئی تھیں، پیرل لے کے چل رہی تھیں، مطلب اپنے بچوں کو بھی اسی طریقے سے دیکھتی تھیں اور سیاست کو بھی وہ اسی طرح سے لے کے چل رہی تھیں۔ آپ انڈرسٹینڈ کریں کہ ایک لڑکی جس کا والد جیل میں رہا ہو اور وہ مسلسل اس سے ملاقات کرنے جاتی رہی ہو، پھر اس کے شوہر کو بھی جیل میں ڈالا گیا ہو، اور پھر وہ اپنے بچوں کی انگلی پکڑ کے، آج بلاول بھٹو جو ہیں وہ جب گرجتے برستے ہیں سیاسی جلسوں میں، تو مجھے وہ منظر یاد آ جاتا ہے جب وہ چھوٹے سے تھے اور اپنی والدہ کی فنگر پکڑ کے اور وہ جایا کرتے تھے، تینوں بچوں کو وہ لے کے جاتے تھے۔ ایون آصفہ کو دیکھیں تو ان میں کافی جھلک جو ہے وہ آتی ہے۔